اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ واللہ يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر صدق اللہ العظیم۔ 28ویں پارے کے شروع میں سورۃ المجادلہ ہے۔ سورۃ المجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں جو ایک غلط نظریہ تھا اس کی اصلاح فرمائی، جس کا حاصل یہ تھا کہ اسلام کے آنے سے پہلے اگر کوئی شخص اپنی عورت کے ساتھ زہار کر لیتا، جو ایک دستور تھا کہ عورت کو کچھ مخصوص الفاظ کہے جاتے، اس کے لیے ویسی عزت ویسا احترام پیش کیا جاتا یا پیش کرنے والے الفاظ کا استعمال کیا جاتا جو آدمی اپنی ماں کے لیے کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ عورت اس کے اوپر حرام ہو جاتی تھی، ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی تھی، جیسے طلاق سے عورت حرام ہو جاتی ہے یا اس وقت میں بھی ہوتی تھی۔ اسلام نے آنے کے بعد شروع میں زمانہ جاہلیت کے ہر ایک حکم کو ختم نہیں کیا تھا، بلکہ بہت سے احکام اسی حالت پر باقی تھے جیسے زمانہ جاہلیت میں تھے، جیسے اسلام کے آنے سے پہلے تھے۔ چنانچہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے یہی الفاظ کہہ دیے، انہی الفاظ کا استعمال کیا اور زہار کر لیا۔ وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر کے وہی بات کہی جو ہمارے نوجوان آج کل سیدھے 3 طلاق دیتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ جی کوئی حل۔ تو وہی بات اس عورت نے کہی کہ میرے شوہر نے مجھ سے ایسے ایسے الفاظ کا استعمال کیا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے چونکہ زمانہ جاہلیت والا حکم ابھی باقی تھا، نیا حکم اسلام کا نہیں آیا تھا، تو آپ نے فرمایا تم اپنے شوہر کے لیے حرام ہو، تمہارا شوہر تمہارے لیے حرام ہے۔ اس عورت نے پھر دوبارہ پوچھا، پھر تیسری مرتبہ پوچھا، آپ نے یہی بات کہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں قریب میں موجود تھی، اس عورت کی آواز میرے پاس تک بھی نہیں آ رہی تھی، چپکے چپکے اللہ کے رسول سے باتیں کر رہی تھی، بار بار اصرار کر رہی تھی۔ آخر میں کہنے لگی یا رسول اللہ، میں اپنے اس مسئلے کی صرف اللہ سے ہی شکایت کرتی ہوں، وہی میرے لیے کوئی حل نکالے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پکار کو سنا اور اس کے مسئلے کو حل کرتے ہوئے یہ 28ویں پارے کی ابتدائی آیات میں اللہ نے حکم نازل فرمایا اور یہ بتایا کہ کوئی اپنی زبان سے وہ بیہودہ الفاظ کہے گا تو اس کو چھوڑا تو نہیں جائے گا، کہا تو یہی جائے گا تمہاری عورت تمہارے لیے حرام ہے، لیکن اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو، اگر تم واپس اپنی بیوی کو اپنے لیے نکاح میں اسی طرح رکھنا چاہتے ہو جیسے وہ پہلے سے تھی، تو 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرو۔ 3 کفارے ہیں، ان میں سے جو تمہارے بس میں ہو اس کو ادا کرو۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا پہلا کفارہ ذکر کرتے ہوئے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، میاں بیوی کا تعلق قائم ہونے سے پہلے ایک غلام کو آزاد کرو۔ غلام تمہارے پاس نہیں یا غلام کو آزاد کرنے کی طاقت نہیں تو لگاتار 60 دنوں کے روزے رکھو، درمیان میں رکنا نہیں ہے، کوئی ایک روزہ چھوٹنا نہیں چاہیے، اور جب تک یہ روزے مکمل نہیں ہو جاتے اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو۔ 2 کام، اگر یہ دونوں تمہارے بس میں نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ 2 وقت کا، جب ان کو کھانا کھلا دو گے اب یہ عورت تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ غرض یہ کفارہ ذکر فرمایا اللہ نے زہار کا، یہی کفارہ ہے اگر کوئی شخص روزے کو جان بوجھ کر کے توڑ دیتا ہے۔ اپنے پاس کسی عالم سے پوچھ لیں، اگر آپ نے جان بوجھ کر کے روزہ توڑا ہے تو اس کا حل کیا ہوگا، وہ آپ کو اچھے ڈھنگ سے سمجھا دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں اور ایک حکم کا اور ایک غلط عمل کا صحیح طریقہ سمجھایا ہے۔ غلط عمل کی اللہ نے اصلاح فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ میں اور آپ 2 آدمی ادھر 2 آدمی وہاں چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں، تیسرا آدمی ہماری بات نہ سن لے، اس کو اردو میں سرگوشی کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں نجوا۔ تو یہ سرگوشی، یہ چپکے چپکے باتیں عام طور سے گناہ کے لیے ہوتی ہیں۔ عام طور سے کسی کی آپ غیبت کرتے ہیں، کسی کے عیب کو اچھالتے ہیں، کسی کی عزت پر کیچڑ اچھالتے ہیں، کسی کی عزت کو داغدار کرتے ہیں۔ تو اگر یہ سرگوشی گناہ کے لیے ہے، اللہ فرماتا ہے دھیان میں رکھنا اللہ تمہارے ساتھ میں ہے،
تین ہو چوتھا ہے، چار ہو پانچواں ہے، چھ ہو ساتواں ہے، اللہ ہے بہرحال وہ تمہاری باتوں کو سن رہا ہے، اور ایک ہو تو بھی اللہ سنتا ہے، 50 ہو تو بھی سنتا ہے۔ بتانا کیا کہ جو بھی بات کرو گے یہ دھیان میں رکھ کے کرنا کہ خدا کو جواب دینا ہے۔ تو پہلی چیز اللہ نے فرمائی، ساتھ میں یہ کہا کہ تمہیں اللہ نے ایمان دیا ہے۔ ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ گناہوں کے لیے سرگوشی کرے، مومن کی شان ہے سرگوشی کرے لیکن اس کی اصلاح کے لیے۔ جس آدمی کے اندر آپ نے کوئی کمی دیکھ لی، جس کے اندر آپ نے کوئی عیب دیکھا ہے، اس کو شریعت کے خلاف عمل کرتے دیکھا، تنہائی میں جا کے بات کرو، سرے عام اس کو ذلیل مت کرو، تنہائی میں جا کر کے بتاؤ آپ یہ غلطی کر رہے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ کرو گے اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا، وہ توبہ کرے گا۔ یا آپ آپس میں سرگوشی کرو کہ ہم فلاں کام آگے مل کر کے کرنے والے ہیں۔ غرض یہ کہ اللہ نے فرمایا تمہاری سرگوشی کی بنیاد بھلائی پر ہونی چاہیے، کسی بھی طرح کی برائی کی سرگوشی نہ کیا کرو۔ تیسری چیز، پہلی یہ کہ سرگوشی گناہ کے لیے نہ ہو، دوسری یہ کہ سرگوشی نیک کام کے لیے کرو، اور تیسری یہ کہ کوئی تمہارے خلاف سرگوشی کرتا ہے، تمہیں گرانے کے لیے سرگوشی کرتا ہے، تمہارے خلاف ماحول بنانے کے لیے سرگوشی کرتا ہے، ایمان کی بنیاد پر، تمہارے نیک اعمال کی بنیاد پر، یہ تمہارا کوئی برا عمل سامنے نہیں آ رہا ہے بلا وجہ کے کر رہا ہے، تو یقین جانو شیطان اس کو پٹی پڑھا رہا ہے، شیطان کا وہ چمچہ ہے، شیطان کے کہنے پر کر رہا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ اتنا ہی نقصان اس کی چال بازیوں سے پہنچ سکتا ہے جو اللہ نے مقدر کر رکھا ہے، اس سے زیادہ وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح ایک اور حکم ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے جس کی قرآن نے اصلاح کی ہے۔ 2-3 آدمی بیٹھے ہوئے ہو، ایک چوتھا آدمی آ کر بیٹھنا چاہتا ہے، گنجائش بن سکتی ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے آنے پر پھیل جاتے ہیں، چوڑے ہو کر کے بیٹھتے ہیں تاکہ اس کو جگہ نہ ملے۔ اللہ نے فرمایا فَافْصَحُوا يَفْصَحِ اللَّهُ لَكُمْ، جگہ دے دیا کرو، اللہ تمہارے لیے گنجائش نکالے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے، ایک گروہ شیطان کا ہے جس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ آدمی یہ سمجھ رہا ہے میں فلاں غلطی کر کے، میں فلاں کے خلاف سازش کر کے، میں فلاں تدبیریں کر کے بہت اچھا کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان اس کے اوپر مسلط ہوا ہے، شیطان اس کو اللہ سے دور کر رہا ہے، اور اللہ کا دشمن اللہ سے دور کرے گا، یہ کسی آدمی کے حق میں خیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح دوسرا گروہ اللہ کا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس دینی حکم کے اندر، شریعت کے اس حکم پر جس پر وہ عمل کرنا چاہتے ہیں، خاندان رکاوٹ آتا ہے، ماحول رکاوٹ بنتا ہے، رشتہ دار رکاوٹ بنتے ہیں، سماج کے اندر کوئی رسم رکاوٹ بنتی ہے، وہ ان سب کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے حکم پر لبیک کہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کے دل میں ہم نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، میں ایسے لوگوں کو، اپنے رسول کو اور اپنے رسول کے دین کو ضرور ان کو غالب کر کے رہوں گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ لوگ اللہ کے لشکر ہیں اور یقیناً اللہ کا لشکر ہی کامیاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الحشر۔ سورۃ الحشر کے اندر اللہ نے منافقین کے حالات کو ذکر کیا ہے جو اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے در پہ تھے، اللہ کے رسول کو، آپ کے صحابہ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اور اتنی گھناؤنی سازش ان لوگوں نے کی کہ اللہ کے رسول کی جان چلی جاتی اگر اللہ موقع پر اطلاع نہ کرتا۔ اللہ نے احکام سخت دیے کہ آئندہ انہیں کہہ دو یہاں سے نکل جائیں، مدینے کے اندر رہنے کی اجازت نہیں ہے، اگر رہیں گے ٹیکس دے کر کے رہیں گے، جزیہ دے کر کے رہیں گے۔ ان لوگوں کو احساس ہوگا کہ سر بلندی اور بالادستی اسلام کو حاصل ہے، آپ یہاں رہو گے، اپنے مذہب پر عمل کرو، دین کے خلاف سازشیں نہیں چل سکتے، مسلمانوں کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، ہماری عورتوں کے اوپر بدنگاہی نہیں کر سکتے، ہمارے مالوں پر، ہماری جانوں پر، ہمارے دین پر کسی بھی طرح سے بد زبانی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اپنے مذہب کا پرچار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، اگر اس کے خلاف کرو گے تو سزا پاؤ گے۔ اسی طرح اللہ نے صحابہ کی تعریفیں کی ہیں کہ اصل میں مومن کی شان ایثار ہے، مومن کی شان یہ ہے ضرورت میری بھی ہے، میرے بھائی کی بھی ہے، میں اس کو اپنی ضرورت پوری کر لینے دوں، بعد میں میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ آپ کے لیے یہ ہوس کا اظہار کرنا، اس کو ملے یا نہ ملے، مجھے پہلے ملنا چاہیے، اس کا بھلا ہو یا نہ ہو، میرا بھلا ہونا چاہیے، یہ اصل میں شریعت نے آپ کو نظریہ نہیں دیا ہے۔
میرے بھائی کا کام ہو جائے، ساتھ میں اللہ میری بھی مدد کرے گا، یہاں آج نہیں ہوا کل ہو جائے گا۔ یعنی اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو مقدم کرنا یہ مومنین کی شان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے حالات ذکر کیے ہیں اور یہ بتایا یہ در پردہ سازشیں کر سکتے ہیں، تمہیں نقصان سامنے سے پہنچا دے، ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الممتحنہ۔ سورۃ الممتحنہ کا حاصل یہ، دو طرح کے کافر دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو آپ کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے، آپ کے دین کی بنیاد پر آپ کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتے، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، آپ کو اپنے کام سے کام رکھنے دیتے ہیں، وہ آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کے دین کے در پہ ہیں۔ ایسے لوگوں کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بناؤ، ایسے لوگوں کی دوستی پر بھروسہ نہ کرو۔ یقیناً وہ لوگ جو آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، چاہے کسی مذہب کے ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تمہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے، اللہ تمہیں ان کے ساتھ انسانیت کی بنیاد پر اچھا معاملہ کرنے سے، ان کے خاطر مدارات کرنے سے، ان کے ساتھ انصاف قائم کرنے سے اللہ منع نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، ایسے انصاف قائم کرنے والوں کو تو اللہ پسند کرتا ہے۔ ہاں وہ لوگ جو تمہارے دین کے مخالف اور دشمن ہیں، ان لوگوں کے ساتھ تم دوستی کرو گے، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا کہ اس واقعے سے عبرت حاصل کرو کہ ان کی قوم میں جو لوگ ان کے ساتھ چلنے والے تھے، انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کفرنا بکم، ہم تمہیں نہیں مانتے ہیں، تمہارے راستے کے مخالف ہیں۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ ہماری دشمنی صاف ہے، ہمیشہ کے لیے تم سے نفرت کریں گے۔ ہاں اگر اپنی اس دشمنی سے باز آ جاؤ جو تم اللہ کے دین سے رکھتے ہو، اگر تم باز آ جائے تو ابھی بھی تم ہمارے بھائی ہو، ہمارے دوست ہو۔ یہ آپ کی سوچ ہونی چاہیے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا مومن عورتیں جب تمہارے پاس مدد مانگنے کے لیے آئیں، ان کی مدد کیا کرو، غیروں کے حال پر، ان کی رحم و کرم پر ان کو مت چھوڑ دیا کرو۔ اس کے بعد ہے سورۃ الصف۔ سورۃ الصف میں اللہ نے دو باتیں ذکر کی ہیں۔ پہلی بات، ایسے دعوے نہ کرو جو تمہارے سے پورے نہ ہو، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، زمین کو آسمان، آسمان کو زمین کر دوں گا، میں اتنا بڑا آدمی ہوں۔ کیوں دعوے کرتے ہو؟ وقت آنے پر دم دبا لیتے ہو۔ وقت آنے پر جس کام کو کر سکتے ہو دعویٰ اس کا کرو، پہلا حکم۔ دوسرا حکم، دو قوموں کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جنہوں نے ہر قدم پر موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دی ہیں۔ اے مسلمانوں تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ کہ میرے نبی کو تکلیف دو، میرے نبی کے دین کو مٹانے کی جانے انجانے میں کوشش کرو، تمہارے عمل سے میرے دین کو نقصان پہنچے، میرے دین کی چھوی خراب ہو، ایسے قدم مت اٹھاؤ، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو جاؤ، ان کی قوم کی طرح ہو جاؤ۔ ان کی قوم کے جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے، انہوں نے کسی بھی مرحلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا نہیں چھوڑا ہے، تم بھی اپنے نبی کو تنہا نہ چھوڑو۔ اللہ کے دین کو نقصان مت پہنچاؤ، جتنا ہو سکے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد ہے سورۃ الجمعہ۔ سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ نے پہلا حکم دیا ہے علماء کو۔ علماء کرام اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ وہ لوگ جن کو اللہ نے دین کی بنیاد پر عزت دی ہے، لوگ دین کی نسبت سے ان کا احترام کرتے ہیں، وہ اللہ کے دین کو صحیح معنی میں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اپنی طرف سے کوئی کمی کمزوری ان کی طرف سے ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا حکم اللہ کا یہ ہے آپس میں اجتماعیت، آپس میں اتفاق اور اتحاد قائم کرو۔ چنانچہ اللہ نے مسلمانوں کے درمیان باہمی اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے 3 موقعوں پر اجتماع کو لازم کیا ہے۔ 3 ایسی جگہیں ہیں جہاں اللہ نے جمع ہونے کو فرض کیا ہے۔ پہلے 5 وقت اپنی مسجد میں نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ آپ وہ احادیث دیکھیں، پڑھیں، سنیں جن احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جماعت کی نماز کتنی اہم ہے۔ کبھی آپ گھروں کو آگ لگانے کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے باہر اپنے گھر میں کیسے ہو سکتی ہے۔ کہیں کنی الفاظ میں، کہیں کنی الفاظ میں اللہ کے رسول سختی کے ساتھ جماعت کی پابندی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ منشا اللہ کے رسول کا کیا کہ آپس میں ایک ساتھ اتفاق کے ساتھ رہا کرو، اللہ کے گھر میں ایک ہی وقت میں سب اکٹھے ہوا کرو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جمعے کو فرض کیا ہے، اور جمعے کی نماز کا مطلب ایک مسجد میں سارے کے سارے مسلمان جمع ہو جائیں اپنے آس پاس کے علاقے کے۔
اور سب ایک جگہ پر جمع ہو، آپس میں ایک دوسرے کے غم دکھ درد کو سمجھو، ایک دوسرے کے تعاون کرو اور اچھے ڈھنگ سے اپنے نظام کو ترتیب دو۔ پھر تیسرا اجتماع اللہ نے ہمارے لیے کیا ہے حج کے موسم میں۔ آپ کو معلوم ہے سارے لوگ اگر الگ الگ سیزن میں اللہ حج کو فرض کر دیتا، ڈیوائیڈ ہو جاتا، لوگوں کو سہولتیں بنتی، ایک ساتھ اتنے لوگوں کے اکٹھا کیوں کیا گیا؟ اسی لیے کہ آپس میں اتفاق ہو، آپس میں ایک جگہ پر جمع ہو جاؤ۔ سال میں 3 یا 4 دن جو مخصوص ایام حج کے ہیں، ان دنوں میں دنیا کے ہر خطے کے لوگوں پر فرض کر رکھا ہے حج کے لیے وہاں پر آؤ۔ تو اللہ نے یہ 3 اجتماع قائم کیے، 3 موقع دیے ہیں کہ آپس میں اجتماعیت ہو، آپس میں اتفاق اور اتحاد ہو، دنیا طلبی میں شریعت کے فریضے کو بھول مت جاؤ۔ اس کے بعد ہے سورۃ المنافقون۔ سورۃ المنافقون میں اللہ نے منافقوں کے حالات کو ذکر کیا ہے، مسلمانوں کو متنبع کیا ہے۔ دین کے دشمن بڑی لچھے دار باتیں تمہارے سامنے کریں گے، اللہ کے دین کو نقصان پہنچائیں گے، تمہیں محسوس نہیں ہوگا، تمہارے دین سے تمہیں دور کر دیں گے، تمہیں محسوس نہیں ہوگا، ان کی باتوں میں تم پھنس جاؤ گے، تمہیں محسوس نہیں ہوگا۔ ان کے لباس سے، ان کے حلیے سے، ان کی باتوں سے، ان کی معصومیت سے لگے گا کہ وہ پکے دیندار ہیں، لیکن حقیقت میں وہ تمہیں بے دین کرنے کی راہ پر چلے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کی باتوں سے دھوکہ کھانے کے بجائے حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا مال اور اولاد کے لالچ میں آ کر خدا سے غافل نہ ہو جاؤ، مال کو اللہ کی راہ پر لگاؤ، اولاد کی باتوں میں آ کر اپنے دین کو قربان مت کر دو، مال صحیح جگہ پر لگاؤ اس سے پہلے کہ تمہاری موت آنے لگے اور اب کہو کہ میں کچھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، پھر موقع نہیں ملتا ہے۔ زندگی میں موقع ہے، مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرو۔ اس کے بعد ہے سورۃ التغابن۔ سورۃ التغابن کا حاصل یہ کہ اللہ کے یہاں قوم 2 ہیں، ایک وہ جنہوں نے اللہ پر اس کے رسول پر ایمان کو قبول کر لیا، اب وہ اس برادری سے ہے، اس قوم سے ہے، اس علاقے سے ہے، اس ملک سے ہے، سب کے سب مومن ہیں، ایک قومیت۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے دین پر، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے ہیں، دوسری قومیں کس علاقے سے، کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ چنانچہ آپ اپنے آس پاس کے یا دنیا کے حالات پر غور کر لیں، وہ سب کے سب اپنے آپ کو یہ قوم سمجھ رہے ہیں، زبان سے کیا کہتے ہیں فرق نہیں ہے، اور آپ اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ کر کے پس رہے ہیں، حالات میں گھرے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا جو مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے اس کا اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کراؤ اور اس مصیبت پر صبر کرو۔ آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہے تو ٹل جائے گا، اور اگر گناہوں کی سزا ہے تو سزا یہی ختم ہو جائے گی، اللہ سے توبہ کر کے معاف کرا لو، معاملات آسان ہو جائیں گے۔ پھر واپس اسی بات کو دہرایا جو اس سے پہلے سورت کے اندر تھی، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں اگر تمہیں شریعت کے خلاف جانے پر آمادہ کر رہی ہیں، شریعت کے خلاف عمل کرنے پر مجبور کر رہی ہیں، تو تمہاری دشمن ہیں، تمہیں ان کو پہچاننا ہے، انہیں صحیح راستے پر لانے کی آخری دم تک آخری کوشش کرنی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی تمہاری وجہ سے ہدایت دے، تمہیں ان کی باتوں میں بہک کر کے دین سے دور نہیں ہونا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الطلاق۔ سورۃ الطلاق کے اندر اللہ نے طلاق کے احکام کو تفصیل سے بتایا ہے، طلاق 2 تو طریقہ کیا ہونا چاہیے، عدت کے احکام کیا ہیں، اللہ نے ان کو تفصیل سے ذکر کیا، اور ساتھ میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ کا تقوی تمہارے دل کے اندر ہوگا، اللہ مشکلوں سے نکلنے کا راستہ دے دے گا۔ اللہ کا خوف دل میں ہو، اللہ کے احکام پر چلنے کا جذبہ ہو، رکاوٹیں آئیں تو آئیں، آپ اللہ کے حکم کو نہ چھوڑیں، اللہ آپ کو نکلنے کی راہیں دے گا، ایسی جگہ سے آپ کو روزی دے گا آپ کے خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی کچھ ہو سکتا تھا۔ بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہو، جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ آپ کو مل کر کے رہے گا، اور جو اللہ نے تکلیف آپ کے لیے مقدر کر دی ہے، جس انجام تک آپ کو اللہ نے پہنچانا طے کر دیا وہاں پہنچا کر کے رہے گا۔ اس لیے اسباب کو اختیار تو کرو، لیکن اسباب کے درجے میں آخری فیصلہ اللہ کا مانو۔ 2 فائدے، ایک اکڑ تمہارے اندر نہیں آئے گی، تکبر تمہارے اندر نہیں آئے گا، اور پریشانی میں تم بکھر نہیں جاؤ گے، اس لیے اللہ کی تقدیر پر یقین کرو۔ اسی طرح آخری سورت ہے سورۃ التحریم۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے حلال کو حلال، اللہ کے حرام کو حرام سمجھو، اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کرنے کا، اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال کرنے کا اختیار اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا ہے، اس لیے اللہ کے فیصلے
فیصلوں پر، اس کی تقدیر پر یقین کرو۔ اللہ نے عورتوں کے لیے کچھ صفات ذکر کی جو اصل میں ازواج مطہرات کے لیے ہے، پھر ہر مومن عورت کے لیے ہے کہ یہ خوبیاں تمہارے اندر ہوں۔ پہلی خوبی مسلمات، وہ عورتیں جو اللہ کی فرما بردار ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کر دیتی ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، میری خواہش بھی ایک طرف ہے، خواہش قربان ہے۔ اللہ کا حکم ہے، سماج ایک چیز چاہتا ہے، سماج کی باتیں ایک طرف قربان ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، ہمارے یہاں ایک رسم ہے، وہ رسم اللہ کے حکم پر قربان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا تو وہ مقدم ہے۔ دوسری خوبی مؤمنات، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتی ہیں، یقین رکھتی ہیں۔ قانتات، اللہ کے حکم کی تابع دار ہیں، فرما بردار ہیں، اپنے شوہر کی فرما بردار ہیں۔ بہترین عورت وہ جو اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائے، بہترین عورت وہ جو اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے، بہترین غلام وہ جو اپنے آقا کی پوری اطاعت کرے، اور بہترین غلام وہ جو اللہ کے حکم کو بھی نظر انداز نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا تائبات، اتفاق سے کوئی گناہ ہو جائے، کسی کے حقوق میں کٹوتی ہو جائے، اللہ پر ایمان میں کچھ کمی کمزوری کبھی ظاہر ہو جائے، فوراً توبہ کر لیتی ہیں۔ اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں کمی کمزوری ظاہر ہو جاتی ہے، فوراً توبہ کرتی ہیں۔ عابدات، عبادت گزار ہیں، اپنی عبادت کا پورا حق ادا کرتی ہیں۔ صائحات، روزے دار ہیں، اپنی نماز روزوں کے اندر کمی نہیں آنے دیتی ہیں۔ اور ایک معنی صائحات، اللہ کی نافرمانیوں کے ہر کام سے بچنے والی ہیں۔ پھر کم عمر ہیں، زیادہ عمر ہے، شادی شدہ ہیں یا بے شادی شدہ ہیں، ہر حال میں ان احکام پر عمل کرنے والی خاتون اللہ کی پسندیدہ خاتون ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، والدین کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو صحیح تربیت دینا، والدین کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو دین کی صحیح سمجھ دینا، ان کا ایسا ذہن بنانا کہ وہ شریعت ان کی مزاج بن جائے، شریعت پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے، ایسا ماحول فراہم کرنا جس ماحول کے اندر وہ شریعت پر عمل کرنے میں سہولت محسوس کریں، والدین کی ذمہ داری ہے۔ یہ تربیت بچپن میں ہوتی ہے، جس عمر میں آپ اس کو بیٹا اور بچہ کہہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اس عمر سے لے کر کے جب تک آپ کی بات بچے کی سمجھ میں آتی ہے تب تک آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو سمجھائیں، اور اس حد تک سمجھائیں، اس حد تک ان کی تربیت کا ماحول بنائیں، ایسے مربی ان کے لیے تلاش کریں، ایسے تربیت دینے والے حضرات سے ملاقات کریں جو صحیح معنی میں آپ کے بچوں کو صحیح تربیت دے سکیں۔ اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، 4 عورتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ 2 عورتیں وہ جو نبیوں کی بیوی ہیں پھر بھی جہنمی ہیں، نبیوں کے ساتھ میں رہنا ان کو جہنم سے نہ بچا سکا، اور 2 عورتیں وہ جو مشکل حالات میں ہیں پھر بھی جنتی ہیں، اور تمام عورتوں کے لیے اللہ ان کو نمونہ اور آئیڈیل بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ ایک فرعون کی بیوی آسیہ جو ہمیں اس وقت میں احساس دلاتی ہے جب ہم کہتے ہیں ہمارا ماحول خراب ہے، ہمارے دوست ایسے تھے اس لیے غلطی ہو گئی، ماحول گھر کا خراب تھا اس لیے ہم دین کے راستے پر نہیں چل سکے، ہمارے آس پاس کے لوگ اچھے نہیں تھے اس لیے ہم دین کے راستے پر نہیں چل سکے۔ وہ خاتون جو کہتی ہے میرا شوہر مجھے شریعت پر چلنے نہیں دیتا، میرے میکے کے حالات اچھے نہیں ہیں، میرے سسرال والوں کی زندگی میں دین نہیں ہے، کوئی بھی روزہ نہیں رکھتا، میں کیسے رکھوں؟ اللہ نے فرمایا آسیہ فرعون کی بیوی، فرعون اس کا شوہر بدترین ظالم شخص جو خود کو خدا کہتا ہے اور پورے مصر پر جس کا تسلط ہے، اس کے نکاح میں رہتے ہوئے جس عورت نے ایک اللہ کو پہچان لیا، اس اللہ پر ایمان لے آئی، اور اس وقت کے ظالم اور جابر بادشاہ کے ظلم و ستم سے وہ تھکی نہیں، وہ بہرحال ایک نبی کی تربیت کا ذریعہ بنی ہیں۔ ایسی خاتون تمہارے لیے ایک آئیڈیل ہے، اس کی زندگی کو دیکھو۔ اللہ کے حکم کے خلاف میکے والے مجبور کرتے ہیں، سسرال والے مجبور کرتے ہیں، دونوں بعد میں ہیں، اللہ کا حکم پہلے ہے۔ آپ اس راستے پر چلیں گی، یقیناً اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ اسی طرح حضرت مریم ان تمام نوجوان مردوں کے لیے، ان تمام نوجوان خواتین کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے جو کسی بھی چھوٹی سی کمزوری کو دکھا کر کے گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی اللہ ایک خاص صفت کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی کیسے انہوں نے حفاظت کی ہے، جبکہ ابھی ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، وہ کسی ماحول سے متاثر نہیں ہوئی، بہرحال اللہ کے حکم پر لبیک کہتی رہی۔ اللہ نے ان کی ایسی عزت افزائی کی ہے، قرآن کریم کے اندر ان کا تذکرہ کیا، ایسی عزت افزائی کی ہے، اپنا محبوب نبی ان کی گود میں دیا، بغیر نکاح کے دیا ہے۔ تو آپ اپنی عزت کی حفاظت کے ذمہ
ذمہ دار ہیں، آپ ماحول سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے بہرحال اللہ کے احکام کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ بہرحال کسی بھی شخص سے متاثر ہونے سے پہلے اللہ کے سخت عذاب کو دھیان میں رکھنے چاہیے، اللہ کی محبتوں کو، اللہ کے احسانات کو دھیان میں لانا چاہیے۔ اللہ آپ کے لیے ہر چیز کا ذمہ دار ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، یہ احساس دل میں ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔